سامعین گرامی، امام احمد ابن حنبل اہل سنت کے جو فقہ کے 4 امام ہیں ان میں ایک احمد ابن حنبل ہیں۔ احمد ابن حنبل نے یہ کہا اس حدیث کے بارے کہ اس حدیث کی یہ سند جو ہے، سند یہ اتنی عظیم ہے، لو قرئ علی المجنون لافاقا۔ احمد ابن حنبل کہتا ہے یہ سلسلہ سند اگر کسی مجنون اور دیوانے پہ پڑھ کے دم کر دیا جائے وہ دیوانہ نہ رہے، دنیا کا عقل مند ترین انسان ہوگا۔ وہ دیوانہ نہ رہے، دنیا کا عقل مند ترین انسان بن جائے، صرف یہ سلسلہ سند اگر پڑھ کر دم کر دیا جائے۔ نبی پاک نے جبرائیل سے لی حدیث، جبرائیل نے لوح سے لی، لوح نے قلم سے لی، قلم نے اللہ سے لی۔ اب سنیے وہ حدیث کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، قال اللہ تبارک و تعالی کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی۔ لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے وہ میرا مضبوط قلعہ ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ نبی پاک کی حدیث ہے لا الہ الا اللہ کلمہ توحید سب سے افضل ذکر ہے۔ پھر سرکار کی حدیث پڑھ رہا ہوں، من قال لا الہ الا اللہ ثم مات دخل الجنہ۔ جس کا آخری زبان پہ کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ، اقرار توحید کیا، مر گیا، نبی پاک فرماتے سیدھا جنت جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل حصنی، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا۔ ومن دخل حصنی امن من عذابی، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ اتنی حدیث امام نے بیان فرمائی، پردہ محمل گرا، سواری نے چند قدم اٹھائے، پھر پردہ محمل اٹھا۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس، ایھا الناس، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کے عذاب سے بچانے کا قلعہ ضرور ہے، ولیکن بشروطہا وانا من شروطہا۔ فرمایا اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط میں سے ایک شرط میری ولایت و امامت کا اقرار کا۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ اگر اقرار ولایت اور اقرار امامت آل محمد کے گھرانے کے 12 اماموں کی امامت کی ولایت اور امامت کا اقرار نہیں کرتا، اسے اقرار رسالت بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، اسے اقرار توحید بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت سارے بھائی بزرگان آگے پڑھنے والے، آگے بڑھوں۔ امام رضا علیہ السلام مرو میں پہنچے۔ ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات، توجہ ہے حضرات کرام۔ مامون نے ایک بہت بڑا مناظرہ رکھا، عالمی سطح کا مناظرہ تھا۔ بس ایک میں نے مناظرے کی بات سنانی ہے، اب زیادہ وقت نہیں ہے ورنہ تفصیل سے امام کا مناظرہ بہار الانوار میں امام علیہ السلام کا سارا مناظرہ درج ہے، جو تفصیل سے پڑھنا چاہے وہ وہاں سے پڑھ سکتا ہے۔ دنیا کے مختلف اقوام اور دنیا کے مختلف مذاہب کے سارے علماء مامون نے اکٹھے کیے امام رضا علیہ السلام سے مناظرہ کرنے کے لیے۔ اس میں حتیٰ غیر مسلم بھی تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، زرتشتی بھی تھے، ستارہ پرست بھی تھے، سابعین بھی تھے، اہل فلسفہ بھی تھے، اہل کلام بھی تھے، محدثین بھی تھے، سب مذاہب کو۔ امام علیہ السلام کے غلام ہر سما جو حضرات مشرف ہوتے ہیں، مشہد سے باہر پہاڑی میں امام کے اس غلام کی مزار مبارک، ہر سما دوڑتا ہوا امام رضا علیہ السلام کے پاس ہے۔ فرزند رسول آپ کے لیے ایک اہم خبر لایا۔ امام نے فرمایا کہ کیا خبر لائے ہو؟ فرزند رسول خبر یہ ہے کہ مامون نے زندہ باد
فرزند رسول خبر یہ ہے کہ مامون نے پوری دنیا سے علماء اکٹھے کیے ہیں آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے۔ سرکار نے فرمایا تو پھر ہر سمے اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ آقا میں آیا ہوں آپ کو خبر دوں کہ آپ تیاری کر لیں۔ امام نے مسکرا کے فرمایا ہر سما اتنا عرصہ ہو گیا تجھے میرے پاس رہتے ہوئے، ابھی تک امامت کے متعلق تیری یہی معرفت ہے؟ فرمایا امام دنیا میں تیاری کا محتاج نہیں ہے۔ عرض کی نہیں، عرض کرتا ہے آقا میری جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ غیر مذاہب کے لوگ ہیں، ممکن ہے آپ قرآن سے حدیث سے استدلال کریں، ان کی باتوں کا جواب جو وہ نہ مانے، فرمایا وہ حق رکھتے ہیں کہ نہ مانیں۔ مولا پھر آپ قائل کیسے کریں گے؟ فرمایا میں ان کی دلیلوں کو انہی کی کتابوں سے رد کروں گا اور اپنی حقانیت انہی کی کتابوں سے ثابت کروں گا، پھر ان کے لیے راہ فرار کیا ہوگی؟ مامون نے دربار سجا، ہزاروں لوگ تھے، علماء کے لیے کرسیاں لگیں۔ اس بدبخت نے کہا کہ جب امام آئیں تو کوئی ان کے لیے تعظیم کے لیے نہ اٹھے، کوئی دربار کے پردے نہ ہٹائے تاکہ امام کو مرعوب کیا جائے۔ جب دربار سج گیا، مامون نے قاصد بھیجا، فرزند رسول اپنے نوکر کو بھیجا، فرزند رسول آپ تشریف لائیں، اس لیے کہ سارا دربار آپ کے انتظار میں ہے۔ اب امام رضا علیہ السلام نے تیاری کی، وہ کیا تھی؟ قبائے پیغمبر زیب تن، عبائے پیغمبر دوش پر لی، امامہ پیغمبر سر پر رکھا، نالین پیغمبر زیب پا کی، عصائے پیغمبر ہاتھ میں لیا، رضا مصطفیٰ بن کے دربار کی۔ جب دربار کے دروازے پر پہنچے، ہوا نے بڑھ کے پردے ہٹائے، امام رضا علیہ السلام نے پہلا قدم دربار میں رکھا، پیشانی مبارک سے وہ نور ساتے ہوا کہ خود اتنا مروب ہو گیا، مامون تعظیم کے لیے اٹھا، اور جب مامون کا اٹھنا تھا تو سارا دربار تعظیم کے لیے۔ صرف یہودیوں سے جو مناظرہ ہوا، دو باتیں اس کے سنانے لگا۔ راس الجالوت یہودیوں کا سب سے بڑا عالم، 10 یہودی علماء امام کے سامنے آئے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، راس الجالوت مامون سے پوچھتا ہے، ظاہر ہے اس زمانے میں ترجمان ہوتے تھے، آج بھی ہوتے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ یہ شخص عربی زبان ہے اور ہماری زبان عربی نہیں ہے، تو ان سے گفتگو کیسے ہوگی؟ امام نے ان کی زبان میں اس کی بات سن کے، راس الجالوت کی بات سن کے، امام رضا علیہ السلام نے اس کی زبان میں جواب دیا، فرمایا راس الجالوت تم بے شک اپنی جہالت کا اعتراف کرو، راس الجالوت تم بے شک اپنی جہالت کا اعتراف کرو، لیکن جہالت کو ہماری طرف منسوب نہ کرو۔ حیران ہو گیا کہ آپ ہماری زبان بھی جانتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے ہمیں کائنات کی تمام مخلوقات کے لیے حجت بنایا ہے، اور جو محجوج کی زبان نہیں سمجھتا وہ ان کے لیے حجت کیسے ہو سکتا؟ اور صرف انسانوں کی زبان نہیں، چرند پرند کی زبان۔ مرحوم مجلسی نے بہار میں لکھا، مولا رضا علیہ السلام اپنے جد کے ممبر پہ تشریف فرما تھے، ایک چڑیا آئی، چڑیا چون چون کر رہی تھی، پر پھڑ پھڑا رہی تھی۔ چڑیا نے کوئی بات کی، امام علیہ السلام ممبر سے اترے، لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ چڑیا نے کوئی بات کی۔ فرزند رسول یہ چڑیا کیا کہہ رہی تھی؟ فرمایا میرے پاس فریاد لے کے آئی تھی۔ چڑیا کہہ رہی تھی فرزند رسول گھونسلے میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک سانپ انہیں کھانے کے لیے بڑھ رہا ہے، آپ حجت خدا ہے میرے بچوں کی حفاظت کریں۔ امام کائنات کی ہر شے کا امام ہوتا ہے۔ راس الجالوت 10 یہودی علماء سامنے آئے، امام رضا علیہ السلام نے پہلا سوال کیا، راس الجالوت یہ بتاؤ کہ تم تورات کے حافظ ہو یا ناظرہ پڑھنا جانتے ہو؟
یقین کیجئے اسی سوال نے یہودی علماء کو مبہوت کر دیا، کہنے لگے کہ ہم تورات کو ناظرہ پڑھنا جانتے ہیں، ہم تورات کے حافظ نہیں۔ اچھا، امام علیہ السلام نے فرمایا یہودی علماء اس طرح قرآن پاک کے پارے ہیں نا جی، تو یہ جو تورات تھی، بائبل تھی، اس کے نا اسفار تھے، صفر کہلاتے تھے، صفر اول، صفر دوم، صفر سوم۔ امام نے فرمایا فلاں صفر نکالو، تم تورات کھولو اور میں زبانی پڑھ دوں۔ 10 یہودی علماء نے تورات کو کھولا۔ امام رضا علیہ السلام نے کچھ حصہ پڑھا، ایک رکوع کے لگ بھگ تورات کو پڑھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہودی علماء میں تمہیں اس کتاب کا واسطہ دیتا ہوں، اس کتاب کے لانے والے نبی موسیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، سچ سچ بتانا جو کچھ میں نے پڑھا تورات میں ہے؟ انہوں نے کہا جی بے شک جو کچھ آپ نے پڑھا وہ تورات میں۔ اگلا جملہ سننا شیعو۔ پھر مولا نے فرمایا اے یہودی علماء تمہیں اس کتاب کا واسطہ، اس کتاب کے لانے والے نبی موسیٰ کا واسطہ سچ سچ بتاؤ جو کچھ میں نے پڑھا کیا اس میں میرا حلیہ بیان نہیں کیا گیا؟ کیا اس میں میرا حلیہ بیان نہیں کیا گیا؟ خدا کی قسم یہودی علماء نے اعتراف کیا جو کچھ آپ نے پڑھا آپ کا حلیہ بیان ہوا، آخری نبی ہوگا، آخری نبی کا 8واں جانشین ہے۔